اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ سحر و افطار کے لمحات اور جدائی رمضان کا غم نمایاں۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، کامیابی کا راستہ، مدنی چینل مجلس کے اسلامی بھائی کا سوال۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، رکن شورا کی میرپور بنگلہ دیش میں مدنی حلقے میں شرکت۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، فرض علوم کے ساتھ آدھی روٹی تحریک، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں سلسلہ۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ فیضان مدنی مذاکرات جاری رہے گا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ ان مدنی پھولوں میں آپ کی اصلاح امت کی ایک تڑپ کا بھی اظہار ہوتا ہے، اور یہ کہ رمضان المبارک بس ہم سے راضی ہو کر رخصت ہو۔ عشرہ مغفرت میں ہونے والے مدنی مذاکروں کی جھلکیاں ملاحظہ کیجیے۔ شروعات بلکہ زیادہ تر میں آٹا وغیرہ لوگوں کے گاہک کا تول کے رکھ دیتا ہوں۔ کیا اس کے اندر گاہک میرے پاس آتے ہیں، پھر انہیں کہتا ہوں یہ آپ کا تولا ہوا لے جاؤ، اس کے اندر کوئی مدنی پھول عطا فرمائے کہ مجھے کل کو پریشانی نہ ہو بروز قیامت۔ ہاں، یہ ان پر کوئی الزام نہیں۔ 10 کلو 5 کلو رکھ دیا انہوں نے اور بول دیا یہ 5 کلو ہے۔ اب وہ آگے گاہک کے لیے ہے کہ وہ اپنے سامنے تلوائے یا خود تولے۔ سنا ہے اور پڑھا بھی ہے کہ فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کو مرتے ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب آیت الکرسی فرضوں کے فوراً بعد پڑھی جائے یا باقی نماز کے بعد؟ فرضوں کے بعد نہ پڑھے، بلکہ سنتیں نوافل وغیرہ پڑھنے کے بعد پڑھے، کیونکہ فرضوں اور سنتوں کے درمیان تاخیر سے بچنا بہتر ہے۔ پڑھ لی تو حرج نہیں ہے بعض علماء کے نزدیک، لیکن بعضوں نے اس پر منع فرمایا کہ نہ پڑھے، بالکل مختصر دعا پڑھے۔ ہمارے ہاں دعا بھی خیر بہت بڑی پڑھی جاتی ہے، اللہم انت السلام، لیکن اب وہ حسن حسین میں نے یہ پڑھا کہ طریقہ یہ فرضوں کے بعد کہ 3 بار کہے استغفر اللہ، اور پھر یہ دعا پڑھے، اتنی دعا پڑھے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو 3 بار استغفار پڑھتے اور پھر بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو یوں یہ سنت ہوا 3 بار استغفار کرنا، اور یہ اللہم انت السلام کے اتنے جتنے حدیث میں دیے ہوئے الفاظ کہنا۔ تو تمام اماموں کو چاہیے کہ اب اس کی عادت بنائیں، جو اگر بڑی دعا پڑھتے ہیں چونکہ وہ ثابت نہیں ہے تو یہ پڑھیں گے تو سنت کا ثواب ملے گا۔ یہ عادت بنانی پڑے گی، فوراً یاد نہیں ہو جائے گا، جو زبان پہ چڑھا ہوا ہے وہی نکل جائے گا۔ 1 یا 2 دفعہ صرف ہمیں
آپ بیان کریں تو ہم مل کے دوہرا لیتے ہیں پاپا، تاکہ یہ تو صرف اماموں کے لیے ہے نا، مطلب ہم میں سے کوئی بھی انفرادی نماز بھی پڑھتا ہے. فرض اگر جماعت نکل گئی یا امام کے ساتھ ادھوری جماعت ملی تو اپنی رکعتیں پوری کر کے پڑھ لیں. یہ فرض نماز کے بعد پڑھنے والی دعا ہے پاپا. جی ہاں، کہیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم اللہم انت السلام انت السلام ومنک السلام ومنک السلام تبارکت تبارکت یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام اللہم اللہم انت السلام انت السلام ومنک السلام ومنک السلام تبارکت تبارکت یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام اللہم اللہم انت السلام انت السلام ومنک السلام ومنک السلام تبارکت تبارکت یا ذا الجلال یا ذا والاکرام. الجلال والاکرام. اب یہ کہ شروعات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یہ کہہ کر اور پھر آخر میں بھی درود شریف پڑھا جاتا ہے دعا میں، یہ بھی ذہن رکھیے. آج 1435 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی 16ویں شب ہے. بذریعہ اوبی بین مدنی مذاکرے میں آج شرکت ہے پارس ضلع مدنی صحرا پاک تابارانی کابینہ، انٹرنیٹ کے ذریعے خصوصی شرکت مدینہ پور پاک حقانی کابینہ. میں ڈاکٹر اسرار حسین مجانا قیصر خان ہے، بلوچستان ضلع بارکھان وائی. میرا نام اسلم قریشی ہے، میں اسلامیہ لوکل ایجنسی کا چیئرمین ہوں. میرا نام محمد احسان اللہ ہے اور میرا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے. میں میاں والی سے عرض کر رہا ہوں. میرا نام محمد ثاقب نقشبندی، خطیب جامعہ مسجد محمدی ملتان. بابا اسلامی بہنوں کے سوالات آپ کی طرف بڑھا رہا ہوں. میرے پاس کچھ رقم جمع ہے، اس پر زکوٰۃ بھی بنتی ہے اور مجھے اپنی بیٹی کی شادی بھی کرنی ہے، تو کیا میں زکوٰۃ ادا کروں گی یا نہیں؟ اگر زکوٰۃ کے شرائط پائے جائیں تو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. کہتی ہیں کہ ہم رمضان میں نماز تراویح نہیں پڑھتی، تو کیا ہم اتقاء میں بیٹھ سکتی ہیں یا نہیں؟ نماز تراویح پڑھنی چاہیے کہ اسلامی بہنوں کے لیے بھی یہ سنت موقدہ ہے. البتہ اعتکاف سے اس کا تعلق نہیں ہے. اگر معاذ اللہ کوئی یہ سنت ترک کرنے والا یا والی ہے تب بھی اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو اعتکاف کا ثواب تو ملے گا. ڈاکٹر سرفراز کو میں اچھی طرح جانتا ہوں اور یہ تشریف بھی لاتے تھے، بارہا کی ملاقات بھی ہوئی ہے، تو میں آپ کے والد صاحب کی تعزیت کرتا ہوں. اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان کی مغفرت فرمائے، چھوٹے بڑے گناہ معاف کرے، قبر کو جنت کا باغ بنائے، رحمت رضوان کے پھول برسائے ان کی قبر پر. آپ کو اور تمام گھر والوں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرمائے. کہ ہم رمضان کے دنوں میں نہروں میں نہاتے ہیں، گرمی کی وجہ سے پیاس لگتی ہے، تو اس میں منہ سے یا ناک سے پانی اندر چلا جاتا ہے، کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ اگر روزہ یاد ہو اور ناک یا منہ سے پانی اندر چلا گیا تب تو روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے نہر میں نہانے سے ہو، چاہے وضو کرنے سے ہو، یا فوارے کے نیچے غسل کرنے سے ہو. روزہ یاد ہونے کی صورت میں اگر پانی چلا گیا اندر تو روزہ ٹوٹ جائے گا. دعا کے بعد اپنے ہاتھ پھیرتے ہیں منہ پر، اس کا کچھ پتہ ہے؟ دعا کے بعد منہ پہ ہاتھ پھیرنا سنت مبارکہ ہے. جواب درست ہے. کہتی ہیں مجھے نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں جن کی وجہ سے میری نماز سے توجہ بھی ہٹ جاتی ہے، اور اس کا کوئی علاج بتا دیں. اس میں مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان نے نسخہ دیا ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے بائیں طرف 3 بار تھوکنا پھینکے، تھو کر لے 3 مرتبہ الٹے کندھے پر، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے، اور اب تکبیر کہہ کر نماز شروع کرے. قیام میں سجدے کی جگہ دیکھے، رکوع میں پشت قدم پر نظر رکھے، سجدے میں ناک کی طرف نظر رکھے، التحیات پڑھتے ہوئے گود میں دیکھے تو انشاءاللہ وسوسوں سے جان چھوٹے گی. ایک رنگ سوز و گداز نمایاں ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مبارک طبیعت میں. اظہار بالخصوص جب رمضان المبارک رخصت ہو رہا ہو. سحر افطار کے بعد آپ پر گریہ تاری رہا. ابھی آپ سحر اور بعد مغرب کھانے کے مناظر ملاحظہ کیجئے. رمضان کی بہار
سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں جتنا دیا سرکار نے۔ تو بھی وہیں پر جا جس در پر سب کی بگڑی بنتی ہے، سب کی بگڑی بنتی ہے، ایک تیری تقدیر بنانا، ایک تیری تقدیر بنانا، ان کے لیے کچھ بات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ مجلس مدنی چینل کے اسلامی بھائی نے سلسلہ کامیابی کا راستہ میں سوال پوچھا، نگران شورا نے جواب مرحمت فرمایا۔ سلسلہ ہوا اس موضوع پر کہ جو لوگ روڈوں پر افطاریاں کرواتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، اور کھانا کھلانے کی کچھ فضائل بھی نگران شورا نے بتائے، جبکہ فیضان سحری میں آپ نے شہزادہ عطار حضرت مولانا ابو اسید حاجی عبید رضا عطاری المدنی مدہ ذلہ العالی کے ہمراہ شرکت کی، نیز حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر مبارک شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مدنی مذاکرے میں آمد سے قبل ہوا۔ مارکیٹوں میں رش بڑھ رہا ہوگا، اپنے آپ کو بازاروں کی نظر مت کیجیے گا، جو نماز پڑھتے پڑھتے سستی کر گئے ہیں برائے کرم نماز با جماعت ادا کیجیے۔ علاقے محلوں کے اندر راتوں کو بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وقت گزار رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ملاقات کیجیے، ان کو انفرادی کوشش کر کے فجر کی نماز اور دیگر چیزوں کا پابند کیجیے، اپنی سستی کو چستی میں تبدیل کر کے بستے لگائیے۔ آپ کا مدنی چینل سمیت، دارالمدینہ سمیت، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ سمیت بہت سارے شعبہ جات میں دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے کہ ہر کام گویا کہ کئی کام ہیں جو کروڑوں روپے لے رہے ہوتے ہیں۔ چھوٹی سی ٹیبل لگا لی تھی اور 500 روپے کا سامان یہاں سے قریب میں سے ادھر ادھر سے لے کے رکھ دیا ٹیبل پہ، جذبہ بڑھ گیا اور دعائیں دیتے ہیں سر۔ 4 سال ہو گئے مزار کی خدمت گار ہیں، کمیٹی ہے ہماری مزار کی، اس میں ہر کوئی حصہ لیتا ہے اور اس میں غریب لوگ سب چلتے پھرتے لوگ آگے روزہ افطاری کرتے ہیں۔ کون کہتا ہے آپس میں محبت نہیں ہے، آپس میں پیار نہیں ہے؟ اگر پورے ملک کا جائزہ لیا جائے تو غالباً یہ شاید ہو سکتا ہے ہزاروں مقامات پر افطار کے انتظامات کیے جاتے ہوں۔ انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان بھائی بھائی ہیں، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے درد رکھتا ہے۔ دیکھیں دنیا میں کہیں بھی مسلمان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے، ظلم و ستم ہوتا ہے، ان کے ساتھ کوئی مطلب کہ بربریت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، خواہ وہ فلسطین کے مسلمان ہوں یا کسی اور ملک کے مسلمان ہوں، تو جب ہمیں پتہ چلتا ہے تو کسی بھی دنیا کے مسلمان کو پتہ چلتا ہے تو اس کے دل میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں کیسے دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، اور بعض اوقات تو میں جب ماضی کی بات کروں تھوڑی بہت تو میں نے بھی یہ منظر دیکھے، ایسا پکڑ کے بعض ہوتا اتار رہے ہوتے ہیں، یار اترو اترو، بیٹھو بیٹھو، کھاؤ 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 کھاؤ، اور ایسے کھلا رہے ہوتے ہیں جیسے کہ یہ جو افطار کرنے والے آئے جن کا نہ نام جانتے ہیں، نہ پتہ جانتے ہیں، نہ یہ جانتے ہیں کہ یہ پٹھان ہے کہ یہ مہاجر ہے کہ پنجابی ہے کہ یہ کون ہے، یہ سندھی ہے کہ بلوچی ہے، وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے، یہ اتار رہے ہوتے ہیں اور کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں۔ اب ایسا محبت و بھائی چارگی، مجھے تو یہ افطار کے دسترخوانوں میں ایسا منظر نظر آتا ہے، یہ بوتلیں لے کر دوڑ رہے ہوتے تو پوچھتے تھوڑی کہ تم کون ہو تب تم کو پانی دوں گا، ایسا نہیں ہے۔ آج جو ہم جس کا ذکر کرنے جا رہے ہیں سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی کنیت ابو سعید اور ان کے والد کا نام ابو الحسن یسار ہے، اور آپ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 2 سال قبل پیدا ہوئے، اور امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے منہ میں اپنا لعاب دہن داخل فرمایا۔ مزید ان کی سیرت پر انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ آئیے پہلے چلتے ہیں مفتی صاحب کے پاس۔ مفتی صاحب آپ کی صحت کیسی ہے؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیے، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ سوال بھراتا ہوں آپ کی طرف،
جی میرا ایک سوال ہے زکوٰۃ کے بارے میں کہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے والدہ اور ایک بھائی اور ایک سسٹر کے حج پہ جانے کے لیے پیسے جمع کروائے تھے، تو وہ پیسے پھر واپس ملے جب پے آرڈر کی صورت میں، اور وہ پے آرڈر پھر بینک میں جمع کروا دیا والدہ کے اکاؤنٹ، تو اس پر پھر زکوٰۃ انہوں نے کاٹ لی۔ تو ہمارا تو ارادہ تھا کہ وہاں سے خود نکلوا کے دیں، لیکن انہوں نے پہلے ہی کاٹ لی۔ اس کے بارے میں پتہ کرنا تھا کیا ہے کہ جو زکوٰۃ انہوں نے کاٹی ہے وہ شرعی طور پہ کٹ جائے گی یا پھر یہ ہمیں الگ سے دینی پڑے گی؟ دیکھیے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نیت بنیادی شرط ہے۔ جو زکوٰۃ آپ کی رضامندی کے بغیر کاٹی جائے تو ایسی زکوٰۃ کے بارے میں دارالفتا اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، اور عام طور پر جو ہے وہ ایک سرٹیفکیٹ اور ایک فارم بھرا جاتا ہے۔ اگر وہ فارم بھر دیا جائے تو بینک اکاؤنٹ ہولڈر کی زکوٰۃ نہیں کاٹتا، اسے اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق زکوٰۃ ادا کر سکے۔ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں بینک کے اندر، کمرشل بینکوں کے اندر سودی اکاؤنٹ میں ہی ایسا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کا اکاؤنٹ سودی اکاؤنٹ ہے تو برائے کرم اس اکاؤنٹ کو بند کروا کر زیادہ سے زیادہ کرنٹ اکاؤنٹ میں آپ پیسے رکھ سکتے ہیں۔ بعض لوگ جھوٹی قبر بنا کر رکھتے ہیں کہ کوئی آئے تو بولے بھائی ہماری ایسا قبر بنی ہوئی ہے، اور وہ قبر اصل میں ہوتی نہیں، وہ جھوٹی قبر بنا کر رکھتے ہیں۔ جب خود مریں گے تو ان کو پتہ ہو نشاندہی رشتہ داروں میں ہوئی ہے، تو وہیں تدفین کر کے پھر ان کو وہیں دفن کر دیتے ہیں۔ یہ پوچھا گیا تھا، قبر کو کھود کے اس میں ڈال دیتے ہیں۔ اب وہ قبر تو ہوتی نہیں ہے، وہ ایسے جھوٹی قبر بنائی ہوئی ہوتی ہے اور نشانی ان کے پاس ہوتی ہوگی، اور جب ان کا انتقال ہوتا ہوگا تو ان کو پتہ ہے کہ جناب یہ نمبر کا جو جگہ ہے وہ جھوٹی قبر ہے، اس پہ کوئی مردہ نہیں ہے۔ لیکن چونکہ یہ وہاں کے عام آدمی تدفین کے جاتے ہیں تو ان کو قبر پہ جگہ ملتی نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے گورکھنڈ سے ترکیب بنا کے یہ جھوٹی قبر بنا کر رکھتے ہوں گے۔ یہ مسئلہ چل رہا ہے اپنے لیے، اپنے یا اپنے عزیزوں کے لیے، اقربا کے لیے۔ یہ سوال پہلی بار سنا ہے، ایسا بھی ہو رہا ہے، میں پہلی بار سنا۔ جی جی بابا، ہمارے لیے بھی یہ ایک نئی خبر تھی سوال میں۔ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اتنے حسین و جمیل تھے۔ محدث عاصم اخول رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت سیدنا امام شعبی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ میں بصرہ جا رہا ہوں، اگر وہ کام ہو تو ارشاد فرمائیے۔ ارشاد فرمائے کہ خواجہ حسن بصری سے میرا سلام عرض کر دینا۔ امام شعبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تم بصرہ کی جامع مسجد میں داخل ہونا، سب سے زیادہ خوبصورت انسان جس کو دیکھتے ہی تمہارا سینہ ہیبت سے بھر جائے، جب تم کو نظر آئے تو اس سے میرا سلام کہہ دینا۔ بچپن میں جب آپ کی والدہ کسی کام سے باہر جاتی تو آپ روتے تو حضرت ام المومنین ام سلمہ کو بہلانے کے لیے دودھ پلاتی۔ چنانچہ اہل مدینہ عام طور پر یہ کہا کرتے تھے کہ حسن بصری کا سینہ جو علم کا سفینہ بن گیا، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لعاب دہن اور ام المومنین بی بی ام سلمہ کے دودھ کی برکت ہے۔ محبت رسول کو اگر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے تو یہ دیکھو کہ تمہیں دشمنان رسول سے نفرت کتنی ہے۔ اللہ جو بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈ لائن لے گا تو اس کے جو رہنما بنیں گے نا، صف اول کے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہی بنیں گے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہمارا عشق و محبت یہ آنا جانے والا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا عشق و محبت وہ ہو جو آیا ہے نا تو بس آئے اور ہماری قبر میں ساتھ رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، اسی عشق رسول میں موت کو لبیک کہنا چاہتے ہیں، اور اسی عشق رسول میں ہم قبر میں اترنا چاہتے ہیں، اور اسی کیفیت میں پیارے آقا کا دیدار کرنا چاہتے ہیں قبر کے اندر۔ مسلمان کو پہنچنے والی تکلیف سے جو ہمیں تکلیف ہوتی ہے نا، اس کو بھی مجھے لگتا ہے اس کو عشق رسول ہی کہیں۔ اس کو نسبت کس سے؟ میرے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کو تکلیف پہنچی تو مجھے تکلیف نہیں ہوگی۔ جس کو مسلمان کی تکلیف پر راحت ہوتی ہے، ارے اچھا ہے مسلمان کو، چلو یار یہ کے کام ایسے کرتے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے۔ سیلاب آتا ہے جی، کیوں بے چینی ہو گئی آپ؟ جی، آپ کا گھر تو سلامت ہے۔ جی جی، زلزلہ آتا ہے، کیوں بے چینی ہوگی؟ آپ کا گھر تو سلامت ہے۔ یہ جو چیزیں جو ہمارے اندر جو کیفیت پیدا کر رہی ہیں، اگر غور کریں تو یہ بھی تو اللہ اور اس کے رسول کی عطا ہمیں ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت ہے، کیونکہ سرکار کو اپنی امت سے محبت ہے۔ نہ امیر غریب، نہ چھوٹا نہ بڑا، نہ قوم نہ نسل، کچھ بھی نہیں۔ ایک انما المؤمنون اخوۃ کا مظاہرہ ہوتا ہے، مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ یہ رہنمائی کرتا ہے عشق رسول ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ایسا نہیں ہے یار ہمارے میں محبتیں نہیں ہیں یار، ہمارے اندر عشق نہیں ہے، پیار نہیں ہے، چراغ
चिराग में तेल अगरचे कम है मगर तेल है, लौ जल रही है, लो जल रही है। थोड़ा सा मोहब्बत का तेल डालोगे तो चिराग जलता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल इस वक्त हमारे दरमियान अमीर अहले सुन्नत के बड़े शहजादे अलहाज उबैद रजा अत्तारी अल मदनी मुद्दा ज़िलुल आली भी जलवा फरमा है। एक इस्लामी भाई वो कुरान शरीफ को पढ़ने की ये नीयत थी कि कुरान पाक के जो अल्फाज हैं ये यकीनी तौर पर मेरे आका अलैहिस्सलाम के ज़बान से भी ये जारी हुए निकले हैं, वो इस नीयत से वो कुरान शरीफ पढ़ते थे। मोहम्मद फजल अत्तारी बुखार से अर्ज़ हूँ, क्या आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने एक माह में कुरान पाक हिफ्ज़ फरमा लिया था? लोग हाफिज लिखा करते थे जबकि आप उस वक्त हाफिज नहीं थे। बाज़ों ने हाफिज लिखा था मकतूब में। अहले मोहब्बत या मुतालिकीन के हुस्न ज़न को यूं पूरा किया कि आपने खुद को हाफिज बना ही लिया। तो यूं करके ये मुख्तलिफ अक़वाल मिलते हैं। आपका एक माह में पूरा कुरान हिफ्ज़ हुआ था। मुनाजात इफ्तार आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में, जिसमें निगरान मरकज़ी मजलिस शूराहत मौलाना अबू हामिद हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी मुद्दा ज़िल्लुल आली ने दावत इस्लामी के इशाअती इदारे मकतबतुल मदीना की शाया करदा नई किताब सवाब बढ़ाने का नुस्खा से मदनी फूल दिए, दुआ की नीयतें फरमाकर दुआ फरमाई। जबकि मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना सरदाराबाद पंजाब पाकिस्तान में होने वाली मुनाजात इफ्तार में निगरान पाकिस्तान इंतजामी काबीना ने शिरकत फरमाई। नीयतें जो है ना ये बड़ा मुफीद अमल है, मगर बदकिस्मती के साथ हम सुस्त वाक़ई हो रहे हैं। एक शख्स मस्जिद के लिए चला तो इसके इस फेल पर अल्लाह ताला इसके एक कदम पर नेकी और दूसरे कदम पर इसके गुनाह माफ़ फरमाता है। ये एक नियत करके चला, एक कदम पर नेकी दूसरे कदम पर गुनाह माफ़ हो रहे हैं। अब अगर ये नियत करता है उतरते वक्त सुबहान अल्लाह पढ़ूंगा, घर से निकलते वक्त की दुआ पढ़ूंगा, सुन्नत के मुताबिक चप्पल पहनूंगा, सुन्नत के मुताबिक चप्पल उतारूंगा, ऊपर चढ़ूंगा तो अल्लाह अकबर पढ़ूंगा, मुसलमान को मैं सलाम करूंगा, किसी ने सलाम किया सलाम का जवाब दूंगा, सुन्नत के मुताबिक मस्जिद में दाखिला लूंगा, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ूंगा, जनाजा हुआ तो जनाजा अदा कर लूंगा। मिसाल के तौर पर 12 नियतें। अब इसमें ना कोई वक्त लगा, ना कोई सरमाया लगा, ना अलग से मुशक्कत। जो काम नॉर्मली आपने करना था, सिर्फ नियत करनी थी कि मैं ये भी करूंगा, 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 ये करते करते आप निकल गए। वो एक कदम पर एक नेकी, दूसरे कदम पर एक गुनाह माफ होने की जो बिशारत थी, हर कदम पर 12 नेकियां और दूसरे कदम पर 12 गुनाह माफ हो रहे होंगे। ये है नियतों की बहार है। जितनी ज्यादा नियतें हों, जब काम कुछ बढ़ता नहीं, सिर्फ नियत कर लेने में एक नेक काम के 10 हो जाते हैं, तो एक ही नियत करना कैसी हमाकत और बिला वजह अपना नुकसान है कि बगैर अच्छी नियत के किसी भी नेक काम का सवाब नहीं मिलता। आदत के तौर पर करना और है, क्योंकि उस पर नियत हाजिर नहीं है, तो ये आदत के तौर पर हम कर रहे हैं तो इसका सवाब नहीं मिलेगा। ए रब्बे करीम हमारे जुर्मों कुसूर पर ना जाना, ना हमारे जुर्मों कुसूर पर ना जा, अपनी रहमत पे नजर कर मौला, अपनी रहमत पे नजर कर। तू फैले अशराए बख्शिश हो साथ ईमान के, तेरे हबीब के जल्वों में खातिमा या रब। निगरान पाकिस्तान इंतजामी काबीना की सहरी और अफ्तारी में शिरकत के मनाजिर पेश खिदमत हैं। मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना सरदाराबाद पंजाब पाकिस्तान से आपने मदनी फूलों से इस्लामी भाइयों को नवाजा। आशिकाने माह रमज़ान एतिकाफ के हमरा आपकी मदनी हल्के में शिरकत के मनाजिर भी मुलाहजा कीजिए। फैज़ाने रमज़ान, फैज़ाने रमज़ान, फैज़ाने रमज़ान, मीरपुर चलते हैं बांग्लादेश की जानिब, जहां मुबल्लिग़ दावत इस्लामी और रुकने शूरा ने मदनी हल्के में शिरकत फरमाई। इस्लामी भाइयों को 10 दिन सुन्नत एतिकाफ दावत इस्लामी के हमरा करने का ज़हन दिया,
جبکہ والتھام لندن UK میں ہونے والا افطار اجتماع کے بھی کچھ مناظر اس مدنی خبر میں شامل ہیں۔ ساجد شمار کب گئے اللہ کی نعمتوں کا، ساجد شمار کب گئے اللہ کی نعمتوں کا، جو مانگو مل رہا ہے رمضان آ گیا ہے، جو مانگو مل رہا ہے رمضان آ گیا ہے۔ رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان۔ عشق رسول، عشق مدینہ، ذکر اعلیٰ حضرت اور بہت کچھ براہ راست مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے مدنی چینل کے سلسلے فیضان سحری میں رکن شورا نے مدنی پھول دیے۔ نعت و منقبت سے عشق رسول کی شمع فیروزہ کرنے کی سعی بھی کی گئی، جبکہ گزشتہ دنوں زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ پاکستان میں آپ کی شخصیات ملاقاتوں کا بھی سلسلہ رہا۔ سیراب ہو لگے گے اشکوں سے دل کے گلشن، سیراب ہو لگے گے اشکوں سے دل کے گلشن، ہر جرم دھل رہا ہے رمضان آ گیا ہے، ہر جرم دھل رہا ہے رمضان آ گیا ہے۔ رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان۔ آنگن خوشی سے مہک کے رحمت گئی ہے کہہ کے، ملنے لگی شفا ہے رمضان آ گیا ہے، ملنے لگی شفا ہے رمضان آ گیا ہے۔ قسمت مجھے مل جائے بلال حبشی کی، قسمت مجھے مل جائے بلال حبشی کی، دم عشق محمد میں نکل جائے تو اچھا۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عاشقان رسول کی ادائیں نرالی ہوتی ہیں۔ کوئی مدینے جانے کو تڑپتا ہے، مگر کوئی مدینے میں اس لیے نہیں رہ سکتا کہ مدینے والے کے جلوے نہیں ہیں۔ آقا کی یادیں اسے تڑپاتی ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ منورہ میں رہنا دوبھر ہو گیا کہ یہاں تو گلی گلی میں میرے آقا کی یادیں ہیں، میں ان کے ساتھ گھوما پھرا کرتا تھا، میں نے ان کے ساتھ وقت گزارا تھا۔ اے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، عشق رسول بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رسول میں بہنے والی آنکھیں، عشق رسول میں مچلنے والا دل عطا فرمائے۔ یہ وہ عشاق ہیں کہ جب ان کے واقعات سنتے ہیں، بے تابی اور بے قراری کی باتیں سنتے ہیں، تو پھر جی چاہتا ہے کہ ہمیں بھی یہ بے قراری نصیب ہو جائے۔ اور واقعی دنیا کے کسی غم کی بے قراری ہونا تو وہ واقعی بڑا بے چین کر دیتی ہے، طبیعت خراب کر دیتی ہے، مگر عشق رسول میں اگر کسی کو بے قراری مل جائے، آئے ہائے، بڑا پیارا شعر ہے نا، وہ میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی۔ اب کتنی پیاری بات ہو رہی ہے، اعلیٰ حضرت کا شعر، مولانا حسن رضا خان صاحب کا شعر، اب کتنی پیاری بات ہے، میرے دل کو درد الفت، درد مانگ رہے ہیں اور پھر ساتھ کہہ رہے ہیں وہ سکون دے الہی۔ یہ درد جو ہے یہ سکون لا رہا ہے، یہ درد بیماری نہیں بڑھا رہا۔ میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے۔ یعنی یہ بے قراریاں بڑھتی رہیں، یہ عشق رسول میں مچلنا تڑپنا، یہ سچی بات ہے، دل کی غذا ہے۔ یہ انسان کی طبیعت کو خراب نہیں بلکہ طبیعت کو ہری بھری کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے عشق رسول کی خیرات عطا فرمائے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان کے اعتکاف کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہاں فرض علوم سیکھنے، نماز کی درستی، وضو و غسل کے مسائل سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ باپا جان نے آدھی روٹی تحریک شروع فرمائی
کہ کم کھایا جائے، اس ضمن میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے نوازا۔ نماز کے فرائض کا بیان جاری تھا، دہرائی کر لیتے ہیں۔ نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ نماز کے 7 فرائض ہیں۔ پہلا فرض تکبیر تحریمہ، دوسرا قیام، تیسرا قراءت، چوتھا رکوع، پانچواں سجود، چھٹا قعدہ اخیرہ، ساتواں خروج بسنعہ۔ اس میں 5 کی تفصیل کا بیان مکمل ہو چکا تھا، آج ہم چھٹے کی طرف چلیں گے۔ قعدہ اخیرہ یعنی نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا کہ پوری تشہد یعنی پوری التحیات رسولہ تک پڑھ لی جائے، فرض ہے۔ آنگن خوشی سے مہکے کے رحمت گئی ہے کہہ کے، آنگن خوشی سے مہکے کے رحمت گئی ہے کہہ کے، ملنے لگی شفا ہے رمضان آ گیا ہے، ملنے لگی شفا ہے رمضان آ گیا ہے۔ رمضان 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 سنیں گے کر کے قیام مومن، قرآن بھی سنیں گے، اللہ سے رابطہ ہے رمضان آ گیا ہے، اللہ سے رابطہ ہے رمضان آ گیا ہے۔ رمضان 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 سجدوں سے مومنوں کے آباد مسجدیں ہیں، سجدوں سے مومنوں کے آباد مسجدیں، شیطان رو رہا ہے رمضان آ گیا ہے، شیطان رو رہا ہے رمضان آ گیا ہے۔ مجلس رابطہ کے اسلامی بھائیوں نے ڈیفنس باب المدینہ کراچی پاکستان میں معروف سیاسی و سماجی شخصیت شاہی سید سے ملاقات کی۔ انہوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ مجلس رابطہ کی کوشش آپ بھی دیکھیے۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت اے نانا اے حسین۔ نجی ٹی وی چینلز میں نیکی کی دعوت، مناجات افطار میں مجلس نشر و اشاعت کے اسلامی بھائیوں کی شرکت باب المدینہ کراچی پاکستان میں، معروف صحافیوں سے ملاقاتوں کا ہوا سلسلہ۔ مقامی ٹی وی چینل کے بیورو چیف
नवीद नियो ने मदनी चैनल को अपने तासुरात भी दिए। फैज़ाने रमज़ान, फैज़ाने रमज़ान, फैज़ाने रमज़ान, 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 फैज़ाने रमज़ान। मदनी चैनल और उसकी तमाम इंतज़ामिया अमीर अहले सुन्नत दावत इस्लामी की मजलिस शूरा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस चैनल में जहाँ तक भी देखा, जब भी कभी देखा, तो हर वक्त सिर्फ़ इस्लाह का पहलू नज़र आया। हर वक्त सिर्फ़ अल्लाह और रसूल की बातें, इश्क़ रसूल और नमाज की पाबंदी और दीगर वो तमाम काम जो अल्लाह और उसके रसूल ने फ़रमाए हैं, जिनके अहकाम दिए हैं, उन्हीं चीज़ों की तलकीन की जाती रही है। तो मैं एक बार फिर अमीर अहले सुन्नत को, दावत इस्लामी की मजलिस शूरा को, पूरी दावत इस्लामी को और तमाम आलम इस्लाम को इस चैनल की मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि ये चैनल दावत इस्लामी का नहीं बल्कि चैनल हम सब का चैनल है। ये इस्लाम के नाम पर बना है और हम मुसलमान हैं, इसलिए चैनल हम सब का है। सबका हुआ भला है, रमज़ान आ गया है, सबका हुआ भला है, रमज़ान आ गया है। रमज़ान, 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 फैज़ाने रमज़ान, 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 LCCA ग्राउंड नज़्द क़ज़ाफ़ी स्टेडियम मरकज़ुल औलिया लाहौर पंजाब पाकिस्तान में मजलिस इस्लाह बराए खिलाड़ियान के तहत मदनी हल्का हुआ, जिसमें प्रोफेशनल्स, ऑफिशल्स, खिलाड़ियों ने शिरकत की। दातो साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह की शहर की जानिब आपको भी लिए चलते हैं। फैज़ाने रमज़ान, फैज़ाने रमज़ान, फैज़ाने रमज़ान, रमज़ान, डॉक्टर्स मजलिस के ज़ेरे इंतज़ाम पूरे पाकिस्तान में मेडिकल की मारूफ तरीन यूनिवर्सिटी किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी मरकज़ुल औलिया लाहौर पंजाब पाकिस्तान में इफ्तार इज्तिमा का सिलसिला हुआ। इस इज्तिमा में म्यू अस्पताल के सीनियर डॉक्टर्स ने शिरकत फरमाई। मुबल्लिग दावत इस्लामी ने डॉक्टर्स को सुन्नत एतिकाफ करने की तरगीब दिलाई और अपने मदनी अतियात, सदक़ात दावत इस्लामी को देने की तरगीब दिलाई। तहफ़ पेश किए। इस्लामी भाइयों ने मदनी चैनल को इस मौके पर अपने तासुरात भी दिए। जो नेकी की दावत की धूमें मचाए, जो नेकी की दावत की धूमें मचाए, मैं देता हूँ उसको दुआए मदीना, मैं देता हूँ उसको दुआए मदीना। यहाँ पे ना आज दावत इस्लामी के तहत इफ्तारी इज्तिमा हुआ, जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और माह रमज़ान में आगे क्या क्या हमें करना चाहिए, किन चीज़ों का एहतमाम करना चाहिए, उसके बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। मुबल्लिग दावत इस्लामी ने बहुत अच्छा बयान फरमाया और इस बयान के बाद हमने नीयत है कि हम अपनी यूनिवर्सिटी में मदनी काम को बढ़ाएंगे और मदनी अतियात देने की भी मैंने नियत की है। असल चीज़ जो है वो सरकार की मोहब्बत, सरकार का इश्क ही मुसलमान का सरमाया है। तो दावत इस्लामी में माशाल्लाह ये बात बहुत अच्छी है कि वो सरकार की मोहब्बत, सरकार के इश्क को प्रमोट करते हैं। मैंने इंशाल्लाह इस इफ्तार इज्तिमा में नियत की है कि इंशाल्लाह अज़्ज़वजल मैं अपने जो ज़कात, मदनी इतियात वगैरह दावत इस्लामी को दूंगा और इंशाल्लाह 10 दिन मदनी इतिकाफ़ फैज़ान मदीना बाबा के पास जाके
सुन्नत व इत्काफ में शिरकत करूँगा। मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि अपने बच्चों से लेके बड़ों तक इस चैनल को आम करने के लिए भरपूर कोशिश करें और अपने घरों में और अपनी जहाँ जहाँ भी इस चैनल के लिए आप कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करें। लोगों से गुजारिश करूँगा कि ये बिल्कुल सादा है मदनी भाई, और अपने तमाम अतियात और ज़कात जो हैं वो मदनी दाते इस्लामी के मरकज़ को दें, ताकि जो है वो सही जगह पे आपकी ज़कात इस्तेमाल हो सके। मजलिस दारुल मदीना के तहत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी और कामवाली सरकार अलैहि रहमतुल्लाहिल गफ्फार के शहर गुजरात, पंजाब, पाकिस्तान में इफ्तार इज्तिमा का इनेकाद किया गया, जिसमें सरपरस्त और दीगर इस्लामी भाइयों ने शिरकत की। इन्हें मदनी अतियात दावत इस्लामी को देने का ज़हन दिया गया। सबका हुआ भला है, रमजान आ गया है, सबका हुआ भला है, रमजान आ गया है, रमजान रमजान। मजलिस ताजिरान के तहत लांढी बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में ताजिर इस्लामी भाइयों के दरमियान इज्तिमा मुनअक़िद किया गया, जिसमें पाकिस्तान सतह के इस्लामी भाई ने ताजिर इस्लामी भाइयों को दावत इस्लामी के साथ ताउन करने, ज़कात और सदक़ात और अतियात मदनी माहौल में देने का ज़हन दिया। सबका हुआ भला है, रमजान आ गया है, सबका हुआ भला है, रमजान आ गया है, रमजान 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 फैज़ाने रमजान रमजान। मदनी चैनल के नाजरीन, आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी खबरें मुलाहज़ा फरमाई। मज़ीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल देखते रहिए। ग़ीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सदा बचाया रब, इसे शुरूर फितन से सदा बचाया।